حماس لیڈر اسماعیل ہنیہ کون تھے؟ انہیں کس نے اور کیوں مارا؟ تعلق کس تنظیم سے تھا؟ کتنے بچے تھے ان کے؟ کتنے بیٹے خاندان سمیت اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے؟ آخری ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ کیا خطے میں کشیدگی بڑھنے والی ہے؟ اسرائیل کا کیا موقف ہے؟ جانیے خبر ٹائم کی سٹوری میں۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید کر دیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ ایک فلسطینی سیاستدان، حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اور 10ویں فلسطینی حکومت کے وزیر اعظم تھے۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلفبرداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے، جہاں ان پر حملہ ہوا اور وہ اپنے ایک محافظ سمیت جان کی بازی ہار گئے۔ غزہ جنگ کے دوران اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجنوں افراد جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ پر حملے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ حماس رہنما کو دوسرے ملک سے داغے گئے میزائل سے ان کی قیامگاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حماس رہنما کو شمالی تہران میں میزائل حملے میں رات کے 2 بجے نشانہ بنایا گیا۔ ہنیہ تہران میں سابق فوجیوں کے خصوصی ہیڈ کوارٹر جو انہی کی رہائش گاہ تھا میں مقیم تھے۔ حماس رہنما کو دوسرے ملک سے داغے گئے میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا قتل صرف حماس نہیں بلکہ ایران کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ تہران میں ہونے والی یہ کارروائی اسرائیل کی جانب سے بیروت میں حملے کے چند گھنٹوں بعد سامنے آئی کہ جہاں ایران کی حمایت یافتہ لبنانی گروہ اور سیاسی تحریک حزب اللہ کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تہران میں اسرائیلیوں کے حملے میں شہید ہونے والے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی آخری ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آ گئی۔ ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں شیئر کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں اسماعیل ہنیہ کو نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے مسکراتے ہوئے، گلے ملتے ہوئے اور گفتگو کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مسعود پزشکیان اور اسماعیل ہنیہ دونوں ہی کے ساتھ بڑی تعداد میں دیگر لوگ بھی موجود ہیں۔ حیران کن طور پر گزشتہ روز جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ اسماعیل ہنیہ کے مسعود پزشکیان سے یہ آخری ملاقات ہوگی۔ ویڈیو کے ساتھ ساتھ اسماعیل ہنیہ کی اسی موقع کی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے جس میں وہ 2 انگلیوں سے یعنی وکٹری کا نشان بناتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں لوگوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ تو واقعی تاریخی ویڈیو بن گئی ہے۔ اپلوڈ ہونے سے قبل کس کو معلوم تھا کہ اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے؟ سپریم لیڈر ایران آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا ہے۔ سپریم لیڈر ایران آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیادیں فراہم کر دی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سرزمین میں شہید ہونے والوں کے لیے انصاف کی تلاش کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اپنے رد عمل میں کہا کہ دہشت گردوں کو اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بزدلانہ اقدام پر پچھتاوا ہوگا، اپنی علاقائی سالمیت اور وقار کا دفاع کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کا فاتح ہاتھ اٹھایا اور آج مجھے ان کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑا۔ ایران اپنے غم اور خوشی کے ساتھ ہی بیت المقدس کے شہید کی شہادت پر غمگین ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد علاقائی سطح پر کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم معاملات کو جنگ کے بغیر درست کرنا چاہتے ہیں، تاہم کسی بھی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مبصرین کے مطابق اسرائیل کی طرف سے جس نوعیت کا رد عمل سامنے آیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے امریکہ اور یورپ کی بھرپور پشت پناہی حاصل ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے حزب اللہ اسرائیل کشیدگی اور مشرقی وسطیٰ کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی وسطیٰ میں جنگ ناگزیر نہیں ہے، کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ اسرائیلی قیادت نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جس انداز سے رد عمل دیا ہے اس پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے اچھی خاصی تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ اگر امریکہ اور یورپ نے اس مرحلے پر اسرائیل کی پشت پناہی سے ہاتھ نہ کھینچا تو خطے میں ایک ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے جو بہت سے ممالک پر محیط ہو سکتی ہے۔ اسماعیل ہنیہ حماس کے سیاسی سربراہ اور حماس کے پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین تھے۔ 2017 میں انہیں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ 2023 سے وہ قطر میں قیام پذیر تھے۔ اسماعیل ہنیہ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل ہوئے تھے۔ 1977 میں وہ حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکرٹری بنے۔ 1988 میں پہلے انتفاضہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل ہنیہ کو
इसराइल ने 6 माह कैद में रखा था। 1989 में दोबारा गिरफ्तारी के बाद 1992 में इनको लबनान डिपोर्ट किया गया, जिसके अगले साल ओस्लो मुआहदे के बाद इस्माइल हनिया की गजा वापसी हुई। 2006 में फ़लस्तीन के इलेक्शन में हमास की अक्सरियत के बाद इस्माइल हनिया को फ़लस्तीनी अथॉरिटी का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया। हमास फतह इख्तलाफात के बायस ये हुकूमत ज़्यादा देर न चल सकी, लेकिन गजा में हमास की हुक्मरानी बरकरार रही और इस्माइल हनिया ही इसके सरबराह रहे। इस्माइल हनिया 8 मई 1962 को मिस्र के मकबूजा गजा की पट्टी के अल-शती पनाह गुज़ीन कैंप में पैदा हुए। उन्होंने गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी से 1987 में अरबी अदब में डिग्री हासिल की। 2009 में इस्लामी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की इजाज़ी डिग्री हासिल की। इस्माइल हनिया ने 16 साल की उम्र में अपनी कज़न अमल हनिया से उस वक्त शादी की जब वो 16 साल की थी और उनके कुल 13 बच्चे, 8 बेटे और 5 बेटियां हैं। हनिया की बेटियां 1986 में पैदा होने वाली सना, 1987 में पैदा होने वाली बसीना, 1992 में पैदा होने वाली खोला, 1998 में पैदा होने वाली लतीफ़ा और 2004 में पैदा होने वाली सारा है। इनके 8 बेटे थे। अब्दुल सलाम 1981 में पैदा हुए, हमाम 1983 में, वसाम 1984 में, माज 1985, आद 1994 में, हाजम 1994 में पैदा हुए और इसराइली हमले में ही मारे गए। आमिर 1995 में पैदा हुआ और एक इसराइली हमले में मारा गया और मोहम्मद 1996 में पैदा हुआ और इसराइली हमले में मारा गया। रवां साल अप्रैल के दूसरे हफ्ते में काहिरा में गजा की जंग बंदी के लिए ताज़ा तरीन मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल ही हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया के बेटे और पोते पोतियाँ गजा में एक फ़िज़ाई हमले में मारे गए थे। इस्माइल के 3 बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद अपने छोटे बच्चों के साथ रमज़ान के इख्तिताम पर मगरबी गजा में अल-शाती नामी मुहाजिर कैंप की जानिब से एक कार में सफ़र कर रहे थे। इस्माइल हनिया के पोते पोतियों में 3 बच्चियां और 1 बच्चा भी शामिल था। हमास की जानिब से इनके नाम जारी किए गए हैं, जिनमें मोना, अमल, खालिद और राज़ान शामिल थे। अब तक इनके भाई, बेटों, बहू, पोते पोतियों समेत ख़ानदान के 60 अफराद को शहीद किया जा चुका है। इनका कहना था कि इनके बेटे गजा में हमारे लोगों के साथ रहे, इलाका नहीं छोड़ा। इनके बेटों का खून गजा में शहीद होने वाले उनके लोगों के खून से ज़्यादा कीमती नहीं और वो किबला अव्वल को आज़ाद कराने की राह में कुर्बानियों के सिवा कुछ नहीं। अब इस्माइल हनिया को भी ईरान में शहीद कर दिया गया है।